چاند گرہن ہو رہی ہے، نظر آنا ضروری نہیں، کسی ملک میں نظر آتا ہے کہیں نظر نہیں آتا، نظر آنا ضروری نہیں، نظر آنا ضروری نہیں۔ اس میں جو ہمارے چاند گرہن کے اعمال ہمارے سوشل میڈیا کی پوسٹوں پہ پڑے ہیں، ضرور کر لینا۔ جو چاند اور سورج گرہن کا خیال رکھتا ہے اپنی نسلوں اور اپنی زندگیوں کو بچاتا ہے، اپنے رزق اور اپنے بخت کو بچاتا ہے۔ خیال کرنا یہ میری طرف سے نہیں، نماز کسوف اور خسوف چاند اور سورج گرہن پہ میرے حضور نے ایسے نہیں پڑھی، اس کی تاریخ میں حوالے ہیں۔ چاند گرہن کا یہ ایک لمحہ آ رہا ہے، یہ گھڑی آ رہی ہے۔ پاکستانی وقت یہی ہے، جس ملک میں، غور سے سمجھیے گا، پوری دنیا اس وقت میری آواز کو سن رہی ہے، جس ملک میں جو وقت ہوگا وہ اپنے ملک میں اپنے وقت کے مطابق کرے گا، عمل یہی ہوگا۔ اس دوران کرنا کیا ہے؟ اس دوران ہم نے دعا میں لگ جانا ہے، نفل میں لگ جانا ہے، تسبیح میں لگ جانا ہے۔ ضروری نہیں 4 گھنٹے، آپ کو جتنی تھوڑی دیر میں یہ عمل پورے ہو جائے۔ وہ یہ عمل ہے کہ چاند گرہن کے دوران آپ نے ایک بوتل میں پانی لے لینا ہے، بوتل میں پانی لینا ہے، اور پانی سامنے رکھ کے، بوتل سامنے رکھ کے آپ نے 17 بار پڑھنا ہے، 17 بار فلک اور 17 بار ناس۔ بس یہ عمل ہے، کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ آخری وار جو ہوا تھا، حضور کو قائل کرنے کا جو آخری وار ہوا تھا، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے، انہوں نے یہ عمل باقاعدہ بتایا، سکھایا، اور وہی آئی سورت فلک اور ناس کی۔ اب یہ جو فلک اور ناس جو اتری تھیں، آج بھی قیامت تک کوئی بندہ ایسا ہے جو زندگی کی بندشوں، پریشانیوں، ناکامیوں، مشکلات، مسائل، الجھنوں میں مبتلا ہے، آج بھی کوئی بندہ، اور وہ کہتا ہے میری زندگی تلخ ہو گئی ہے۔ اس سے کہیں ابھی ایک ساتھ آنے والی ہے چاند گرہن کی، ایک بوتل سامنے رکھے، اس میں پانی رکھے، اور کیا پڑھے؟ سورت فلک اور سورت ناس۔ توجہ سے اول آخر درود شریف، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ، اور اس بوتل میں دم کرے۔ اچھا، گھر کا ہر فرد اپنا بھی کر سکتا ہے، پورے گھر کے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ہدیہ اگر پورے گھر کی طرف سے کرنا ہے تو ہدیہ پورے گھر کی طرف سے ہوگا۔ گھر کے ہر فرد نے کرنا ہے تو ہر فرد اپنا ہدیہ دے دے۔ اسی طرح یہ جو فلک اور ناس کا عمل ہے، یہ بھی گھر کا ہر فرد کر سکتا ہے، اور چاہیں تو پورے گھر میں سے ایک فرد بھی کر سکتا ہے۔ 17 دفعہ فلک اور 17 دفعہ سورۃ الناس۔ اس کا ڈھکنا کھلا رکھیں اور توجہ سے یہ اس پہ دم کرتے ہیں، کیا کر دیں؟ اور اس کا جو ہدیہ ہے وہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے۔ کسی قریبی مسجد پانی کا بل ادا کر دیں، کسی جگہ نل کا لگوا دیں، سبیل لگوا دیں، کسی سفید پوش کے گھر کے پانی کا بل دے دیں، یا لوگوں کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلا دیں، اس کا ہدیہ بھی کیا ہے؟ پانی ہے۔ اور یہ بیماریوں کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، الجھنوں کے لیے، جھگڑوں کے لیے، نا اتفاقوں کے لیے، آنے والی مصیبت، اس پانی کو آٹا گوندنے میں، چائے بنانے میں، پینے میں، کرنے میں، دیواروں پہ نہ پھینکیں، گھر میں پاؤں نہ آئے، باقی ہر جگہ اس کو پینے کھانے پکانے میں اس پانی کو بڑھاتے جائیں، استعمال کریں، اور کوئی دم والا پانی پڑا ہے تو اس میں ملا لیں، ایک ہی ہو جائے۔ اب تیسرا عمل اور آخری عمل سنیں، چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ نے حزب البحر جو ہے وہ پڑھی، یہ حزب البحر کے اسماء حسنى ہیں، یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم، یا اللہ، یا علی، یا عظیم۔ آیت الکرسی کی آخری آیت ہے، یہ اس کے اسماء حسنى، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم۔ یہ حزب البحر کے آخری الفاظ ہیں۔ بس اب کیا کریں گے؟
इस दौरान में अल्लाह के 3 दफा दरूशी पढ़ के ना आपने सिर्फ 140 मरतबा कि सूरज का जिंदगी से क्या ताल्लुक है, चांद का जिंदगी से क्या ताल्लुक है। गिरहन लफ्ज को बड़ा गौर कीजिएगा। गिरहन, गिरह गांठ को कहते हैं, गिरह को कहते हैं। यही गांठ आंतों में आ जाए तो उसे कॉलंज कहते हैं। खुल जाए ठीक, वरना ऑपरेशन, वरना कॉलंज से बंदे मर जाते हैं। गिरह आ जाए आंत में, यही गिरह अगर शरियानों में आ जाए तो उसको बाईपास कहते हैं, हार्ट ओपन सर्जरी कहूं, कौन से लफ्ज कहूं, गिरह। जिस्म के किसी हिस्से में गिरह आ जाए, आप कहते हैं पट्ठा पे पट्ठा चढ़ गया है, गिरह होती है। दिमाग में गिरह आ जाए तो कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया है, बंदा बेहोश हो जाता है। कोई ऐसे होते हैं जो होश से निकल आते हैं, अक्सर नहीं निकलते, वहीं मौत वाक़ई हो जाती है। जिंदगी में अगर चांद में गिरहन आ जाए, अच्छा चांद में गांठ नहीं आती, गिरहन से मुराद ये है कि उसकी रोशनी खत्म हो जाती है। जो पूरी दुनिया में उसकी रोशनी पड़ रही है वो खत्म हो जाती है। सूरज गिरहन है तो सूरज की रोशनी खत्म हो जाती, अंधेरा छा जाता है। जिन मुल्कों में मेरी जिंदगी में चंद बार ऐसा हुआ है कि मैंने सूरज गिरहन को देखा है तो कुछ देर के लिए सारा अंधेरा छा गया। इसका हमारी जिंदगी पे असर है, याद रखिएगा। सेहतमंद पे असर है, बीमार पे असर है, हामला पे असर है, बच्चों बूढ़ों पे असर है, नबातात पे असर होता है, दरख्तों और फसलों पे असर है इसका। सदियों पे मुहीत तजर्बात, हजारों साल पुराने तजर्बात ये बताते हैं कि चांद गिरहन और सूरज गिरहन का जिंदगी पे बहुत असर है। चांद का जिंदगी पे इतना असर तो है, चांद का जिंदगी पे इतना असर तो है कि जिन दिनों पे चांद की रोशनी जौबन पे होती है, उन दिनों पे नबातात पे, दरख्तों पे, पत्तों पे जिंदगी उनकी और होती है। साइंस ने साल हर साल इसकी तहकीक की है, इसकी रिसर्च की है, और होती है। उन्हीं जिंदगी, उन्हीं दुनिया में, उन्हीं दिनों में समंदर की जिंदगी और होती है। इंसान की जिंदगी पे चांद का असर पड़ता है। पूरी दुनिया में जितने माहिरीन बैठे हैं, आप नेट की दुनिया को खोलें, हर चीज आपके हाथ में मौजूद है। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में 13, 14 और 15, चांद की 13, 14 और 15, जनवरी फरवरी की नहीं, अंग्रेजी महीनों की नहीं, इस्लामी महीनों की 13, 14 और 15 जराइम बहुत होते हैं, कत्ल और गारत बहुत होती है, जिसे क्राइम रेट कहते हैं, बहुत बढ़ जाता है, बहुत जराइम होते हैं। पूरी दुनिया के माहिरीन बैठे हैं जो इस बात को तहकीक में ला रहे हैं, अपनी रिसर्च में ला रहे हैं कि जराइम कब ज्यादा होते हैं। वो कहते हैं इन दिनों में बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? और इन्हीं दिनों में चांद जो है वो अपने जौबन पे होता है और सूरज और जमीन की हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। एक पूरा निजाम है, इसे कमरी निजाम कहते हैं, और खींचता है। आप कभी इन उरूज की दुनिया में आप जाएं और देखें। समंदर को एक दफा मुझे देखने का मौका मिला। आप सोच नहीं सकते कि उसकी लहरें कितनी ऊंची और उसकी लहरें कहां कहां टकरा रही होती। अगर मेरे ख्याल में अल्लाह का अमर ना हो तो समंदर तो ऊंचा है, कराची तो नीचा है, अपने अमर से उस करीम ने रोका हुआ है। पुराने दौर में जो जहाज चलने वाले हैं, आज भी जो जहाज चलने वाले हैं, मुझे मानसेरा में एक जहाज में चलने वाले साहब से गुफ्तगू का मौका मिला तफसीली।
میں ایک سفید پوش آدمی ہیں درویش، ان کے گھر میں تھا، اکیلا تھا، ایک دو احباب اور بھی تھے، غالباً 5 حضرات تھے ہم. تو انہوں نے گھر خالی کرا دیا. تو میں 1 2 دن 3 دن وہاں رہا. تو وہاں موقع ملا گفتگو کرنے کا. وہ کہنے لگے جی خاص طور پہ چاند کے ان عروج کے دنوں میں اور چاند کی گرہن کے دنوں میں دنیا کے سارے آلات، سائنسی آلات جو سمندر کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہم نے ناکام ہوتے دیکھے ہیں. پھر اس میں صرف ہمارے ساتھ جو چیز چلتی ہے وہ احتیاط ہے کہ ہم سخت احتیاط کرتے ہیں اور بہت سخت احتیاط کرتے ہیں. اب معلوم یہ ہوا کہ سورج کا اور چاند کا ہماری زندگی پہ اثر، ہمارے پھلوں، سبزیوں، نباتات، فصلوں پہ اثر، ہمارے جسموں پہ اثر، ہمارے جذبات پہ اثر، غصہ، لڑائی، ڈکیتی، قتل و غارت، اس کا تعلق جذبات سے ہے. ان کا تعلق ہمارے جذبات پہ اثر. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں متاثر کر رہی ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہماری زندگی پہ اثر. چلو ہم تو چھوٹی چیزیں ہیں، سمندر تو زمینوں سے بڑے ہیں، اور سمندر کی گہرائی 11 کلومیٹر سے بھی گہرے سمندر موجود ہے. 11 کلومیٹر سے بھی گہرے سمندر موجود ہے. اس 11 کلومیٹر گہرے سمندر پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے. انسانی جسم تو 50-100 کلو کا ہے، اس پہ اثر ہوتا ہے. ماننے والی بات ہے کہ سمندر کا وزن کتنا ہے. اللہ، میں لفظ اگر میرے پاس اربوں اور کھربوں کی گنتی ہے، کھربوں کے بعد میرے پاس گنتی ختم ہو رہی ہے. میری معلومات میں اس سے اگلی گنتی بھی ہے، لیکن کھربوں کی گنتی ختم ہو رہی ہے. پر سائنس کہتی ہے کہ اس کا وزن سمندر کا کتنا ہے، اس کے اندر کون سی مخلوق ہے. اس چاند کا اثر زندگی پہ میری آپ کی پڑتا ہے اور سمندر کی زندگی میں پڑتا ہے. اور سمندر کے پانی کو چاند اپنی طاقت اور قوت سے ہلا کے رکھ دیتے ہیں، ہلا کے رکھ دیتے ہیں. اور ایسا ہلاتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی چیز ہو، وہ جہاز ہیں، وہ کشتیاں ہیں، وہ کوئی دنیا کی چیز ہے، وہ بھی ایک کھلونا بن جاتی ہے. اسے اپنے آپ کو سنبھالنا، سمجھنا اور اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ چاند کی طاقت ہے، تو سوچیں چاند کے بنانے والے کی کیا طاقت ہوگی، اس کی کیا طاقت ہوگی. اور اگر چاند کے بنانے والے سے ہماری دوستی ہو جائے، ہمارا تعلق ہو جائے، ہمارا تعارف ہو جائے. تعارف، آپ نے لکھا یہ خط فلاں کی معرفت میں جائے گا. پہلے ہوتا تھا ضلع فلاں، علاقہ فلاں، فلاں گاؤں میں ایک دکان ہوتی تھی، سارے خط اسی کو آتے تھے. گاؤں میں ایک دکان ہوتی تھی. میرے پاس نا ڈیرہ اسماعیل خان میں سے ایک خط آتا تھا، پھر بستی کے بہت سے لوگوں کے خط آتے تھے. لکھا ہوتا تھا یوسف دکاندار کو مل کر بمعرفت یوسف دکاندار. یہ لفظ تھا، مجھے آج بھی یوسف دکاندار کا نام یاد ہے. یوسف دکاندار کی معرفت میں یہ خط فلاں کو ملے. پھر یوسف دکاندار کے پاس سارے خط آتے تھے. میں گیا ڈیرہ اسماعیل خان، میں کہا یوسف دکاندار کو دیکھوں تو صحیح، اس کی معرفت سارے خط آتے ہیں. جب کسی چیز کا تعارف زیادہ ہو پھر اس کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. اس لیے بعض اللہ والے ساری عمر مانگتے رہے اللہ اپنا جلوہ دکھا، اللہ اپنا دیدار کرا. اس لیے مسلمانوں کے اندر حضور کی محبت اور جلوہ حضور کی زیارت کا شوق بہت. کہتے ہیں چلو حضور کی زیارت نہ ہوئی، حضور کے روزے کی زیارت ہو جائے. چلو اللہ کی زیارت نہ ہوئی، اللہ کے گھر کعبہ کی زیارت ہو جائے. یہ بات ساری وہی کشش ہے جو مجھے یوسف دکاندار کے دیکھنے میں آئی تھی. یہ ساری وہی کشش ہے. پھر میں گیا، ان کو اطلاع ملی ایک بندہ جا رہا تھا، کوئی ٹیلی فون موبائل تو کہانی تھی نہیں. اس نے کہا جی وہ فلاں میرا نام بتایا کہ وہ آپ کو ملنے آ رہے ہیں فلاں وقت. جب میں گیا تو ان کی دکان پہ گیا،
यूसुफ दुकानदार, छोटी सी दुकान थी गांव की, दुकान को देखा, उन्होंने कहा जी वो घर आपका इंतजार कर रहे हैं, बंदा बैठा था, घर मुझे लेकर गया। उन्होंने घर जो कमरा साफ कराया था वो धूल से भरा हुआ था, वो सफाई हो रही थी, उसी कमरे में मुझे बिठा दिया। उन्होंने ताजा ताजा साफ कराया था, उनकी मोहब्बत थी। एक वो धूल का कमरा मुझे याद है, एक कुहाट में गया, हमारा एक पठान था, वो कहता था आप हमारे घर जरूर आएगा, बस दावत देगा आप। हमारा घर सड़क के बिल्कुल करीब है। मैं कुहाट की तरफ गया तो सड़क के करीब तो नहीं था, 5-10 किलोमीटर दूर था। वो कह रहे हैं करीब है। जब वहां गया तो उनका आप शौक देखें, जज्बा, सच्चा जज्बा देखें। उन्होंने कोरा बर्तन मंगवाया, कोरा ना मिट्टी का एक गिलास मंगवाया, उसको मिट्टी के गिलास को पानी में पहले ठंडा नहीं किया, उसमें दूध डाल के सोडा डाल दिया, वो जो गर्म हुआ। अब उनका बूढ़ा वालिद कहेगा नहीं हजरत साहब आप पिएगा, यार आप बंदूक नहीं निकाली, वरना बंदूक से भी खिलाते हैं, पठान मेहमान नवाज हैं, बहुत मेहमान नवाज। अब मैं कहूं, मैंने कहा हाजी साहब, मुझे और कोई नाम याद थी ना, मैंने कहा हाजी साहब ये गर्म है। अब उसको समझना है कि ये गर्म कैसे हो सकता है, हमने तो मिट्टी के प्याले में दिया है। वो कह रहे नहीं आप पिएगा। अपने बेटे को फश्तों में बुला के कहे और डालो, मैंने कहा अभी खत्म नहीं हुआ, मैं नहीं आप पिएगा पिएगा। कोरा प्याला, कोरे प्याले में दूध डाल के ऊपर सोडा डाल दिया और वो जलती पे आग का काम हुआ, वो अंदर उबल रहा है, फिर मैं हाथ में लेके देख रहा हूं, मेरा हाथ भी गर्म। या मुझे फिर यूसुफ दुकानदार के घर की वो धूल याद है। मैं गया, उनका मोहब्बत खुलूस, उन्होंने कमरा तैयार किया, मैं बैठा। ये मार्फत जो है ना, मार्फत, बात मार्फत से की तो पता नहीं कहां चला गया। ये जो मार्फत है अगर किसी की हासिल हो जाए, फिर उसको मिलने और देखने का ताल और शौक पैदा होता है। चांद के ये हालात हैं, चांद के बनाने वाले की क्या ताकत होगी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। ये उसके बनाने वाले की ताकत को बयान किया जा रहा है, जबकि ताकत इससे कहीं ज्यादा है, इससे कहीं। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुन मुक़तदिर मा तशाउ मिन अम्रिन यकून। मुल्क तेरा, इक़्तिदार तेरा, मलीकुन मुक़तदिरुन, इक़्तिदार तेरा, मा तशा, तू चाहता है हो जाता है, मा तशाउ अम्रन अन यकून, बस तू चाहता है हो जाता है। चांद का जिंदगी पे असर है, हमारी सेहत पे असर है। हमारी तिब की पुरानी किताबों में एक टोटका लिखा है कि 13 और 14 के दरमियान अपनी फला रगों से खून निकवाले, सेहतमंद रहेंगे। अब समझ आती है कि वो खून निकलाने में जहां और सेहतमंदी होगी, वहां ये सेहतमंदी भी होगी कि जुनून, जज्बात और जोश में आके कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर हमारी रूहानी किताबों में एक बात लिखी है कि आप 13 और 14 और 15 इस दरमियान में ये चांद के उरूज के दिन है, टॉप के दिन है, रोजे रखें, जिसे मेरे आका ने फरमाया ये अय्याम बीज हैं, इन 3 दिनों में रोजे रखें। चांद का जिंदगी पे असर है, चांद का सेहत पे असर है, चांद का समंदर पे, पहाड़ों पे, परिंदों पे असर है। आप हैरान होंगे, परिंदों पे असर है। ये परिंदे इन 3 दिनों के अंदर, जो परिंदों की दुनिया की साइंस है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, इन 3 दिनों के अंदर मैंने कई कबूतर पालने वालों से, पटेर पालने वालों से, मुर्ग पालने वालों से, कुत्ते पालने वालों से, परिंदे रखने वालों से कई वाकयात पूछे कि आपका क्या ख्याल है इन चांद के उरूज माह कहते हैं, यानी चांद का उरूज का जो दिन है, इनमें परिंदों पे कोई असर पड़ता है? उन्होंने बताया हाँ पड़ता है। फिर हमारी तावीज़ात और अमलियात की किताबों में इन रातों में तावीज लिखे जाते हैं। रातें तो और भी हैं, इन रातों में तावीज लिखे जाते हैं और कहा जाता है कि इन रातों में फला वक्त में अगर तावीज लिखे जाएं, उनकी ताकत और तासीर 1000 गुना बढ़ जाती है। चीजें असर डालती हैं।
آج لاہور کا موسم ٹھنڈا ہے، ایک تھوڑا سا ایک ہوا چلی ہے، چیزوں نے اثر ڈالا ہے ہماری زندگی میں. آپ محسوس کریں، محسوس کریں. تندور میں سوئی گیس کی پکی روٹی ایک تاثیر نہیں رکھتی، وہی لکڑی کی پکی روٹی اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، وہی گوبر اوپلوں کی پکی روٹی اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ بکری کی مینگنیوں کے ساتھ پکی روٹی اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے. میں نے وہ کھائی ہے. بکری کی مینگنیاں گاؤں دیہات میں اکٹھی کر لی اور ان کو تندور میں ڈالا، جلایا، تندور گرم کیا اور اس کو روٹی لگائی، اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے. ہاتھ اور پانی کے ساتھ لگی روٹی کا ذائقہ اور ہے، اور جو تندوری لگاتے ہیں ہاتھ کے بغیر اس کا ذائقہ اور ہے. انچھنے روٹی کا ذائقہ اور، چھنی روٹی کا ذائقہ اور. پھر علاقے کی گندم ہوتی ہے، اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا خاندانی باغات ہیں، باغوں کا تعلق زمین سے اور پانی سے ہے، پانی سے. ایک دفعہ کی بات ہے کہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے آم بھگائے ہوئے تھے، کچھ آم علیحدہ تھے، کچھ علیحدہ تھے. فرمانے لگے پہلے یہ کھا لو بعد میں یہ کھانا. کیوں؟ کہا ویرائٹی ایک انور رٹور ہے، یہ فلاں زمین فلاں ہستیوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کے جہان سے باخبر، اور اللہ کے جہان کے ساتھ ہماری معرفت، ہماری محبت، ہمارا تعارف، ہمارا تعلق یہ دیا. اچھا یہ سمجھ آئے گا نا، اللہ کی سمجھ آ جائے گی، پھر اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سمجھ آ جائے گی. اللہ کی سمجھ نہیں ہے تو اس کی بنائی کسی چیز کی سمجھ کبھی نہیں آئے گی. ہمیں تو اللہ کی سمجھ نہیں، اللہ کی جب سمجھ آ جائے گی تو اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز ہمیں سمجھ آئے گی. اللہ کو سمجھیں. آپ کے پاس دعائے کمیل ہے ہاتھ میں سب کے؟ ہے، ہاں سب کے ہے. اگر نہیں ہے تو نیچے سے تیار ہے، نیچے پڑی ہے، نیچے تو بہت زیادہ پڑی ہے. آج ہم دعائے کمیل ساری سنیں گے، لیکن اس کو اللہ کے تعارف کے طور پہ سنیں گے، اللہ کے تعلق پہ سنیں گے. اللہ سے محبت، اللہ سے معرفت، اللہ کی منتیں، اللہ کی خوشامتیں، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنا. نیچے پڑی ہے دعائے کمیل، خواتین کی طرف بھی ہوگی، لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم سنیں گے کیوں. اس لیے سنیں گے. پڑی ہے نیچے، فری مل رہی ہے، مفت مل رہی ہے، آپ نے یقیناً لے لی ہے، اچھا کیا. نہیں لی تو فوراً لے لیں، فوراً چند لمحوں کے اندر. اگر نیچے والے حضرات ہیں تو اوپر لے کے آ جائیں، ان کو فوراً تقسیم کر دیں. نیچے والے حضرات اوپر لے کے فوراً آئیں، ان کو تقسیم کر دیں. ایک ایک لیں. آپ نیچے نہ جائیں، فوراً اوپر آ رہے ہیں لوگ، آپ نیچے نہ جائیں. اسی طرح خواتین میں بھی شور کے بغیر، کیونکہ خواتین میں ایک دم ہنگامہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد انہیں کہ روٹی بچنی نہیں ہے. مائی کہتی بس پہلی اور آخری دفعہ روٹی کھانی ہے، پھر کھانی نہیں ہے. ہاں جی آگے، نیچے سے آپ نیچے سے آ گئے. اب آپ ہاں جی نیچے سے آ گئے. ہاں جی آ گئے نیچے سے. ہاں بھائی آ گئے. اب اس کو 3-4 بندوں میں پھیلا دیں، یہ بنڈل سارے 3-4 بندوں میں پھیلا دیں. پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا سیکھنی، سمجھنی، پہلے یہ دیکھنی ہے کہ یہ دعا ہے کیا. پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دعا ہے کیا. پہلے یہ دیکھیں اس دعا کا تعلق کیا ہے، تعارف کیا ہے اللہ کے ساتھ، اس کی محبت کے تانے بانے کیا ہے. اور اگلا سوال آپ سے ایک اور ہے، میری بات غور سے سنتے رہیں. بھائی ایک پل میں بانٹ دیں، دعا ابھی چلے گی. ایک پل میں بانٹ کے اپنے مقام پہ فوراً تشریف لے آئیں. دیر ہوگی اللہ والو، دیر ہو گئی. یہ برکت والی جگہ آپ نے چھوڑ دی. اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے، اپنی جگہ آپ نے چھوڑ دی، کیونکہ اسی جگہ پہ ہی جو خیر ملنی تھی. مجبوراً اٹھ سکتے ہیں، مجبوراً اٹھ کے لے سکتے ہیں، لیکن اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے تھی، اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے. 3-4-5 بندے اور نیچے سے آ جائیں، 3-4-5 بندے اور نیچے سے آ جائیں جو بنڈل لے آئیں اور پل میں ہی بانٹ دیں، پل میں ہی بانٹ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ترجمے پہ غور کرنا ہے. اب اس کو کھولیں ذرا.
इसको खोलें और इसके तर्जमे पे नजर रखें कि इसका तर्जमा कहां है, इसका तर्जमा क्या है। इसके तर्जमे पे नजर रखें। अगर क्योंकि हम अरबी नहीं जानते, अगर इसके तर्जमे पे हमने नजर न रखी, हमें वो फायदा और फैज नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, हमें वो नफा नहीं मिलेगा। भाई उठ के खुद ले आए, फौरन जाके ले आए, जल्दी करें, ले आए। हाँ जी, नीचे से और आगे हजरात। नहीं, अभी तक नीचे से लोग नहीं आ रहे, उठा के ला नहीं रहे, शायद मेरी आवाज नीचे नहीं जा रही। हाँ जी, देखें, इसको बहुत तवज्जो से इसके तर्जमे पे गौर करें, आप इधर उधर ना देखें। जिनके पास है इसके तर्जमे को देखें, अल्लाह वालों, जिनके पास है इसके तर्जमे को देखें। इसका तर्जमा क्या है, इसके तर्जमे पे गौर करें। ताकि फलां पानी का ये पानी पौधा है, ये मीठे पानी और लाजवाब इस जगह का पौधा है, इसका जायका, इसका मजा और इसका और वाकई खाया तो और था। अच्छा, मुझे आप बता दें, बकरी के दूध का जायका और भैंस के दूध का जायका और सच है, गाय का जायका और फिर भैंस में भूरी भैंस का जायका और भैंस में भी जो भूरी भैंस है उसका जायका और। अच्छा, फिर वो बकरी जिसने जड़ी बूटियां खाई हैं, उसको मैंने सहराओं में तजर्बे किए हैं, दूर दुनिया के कोई आसार नहीं, मेरा वहां जाना होता है, उसका जायका और है। वो बकरी जो घर में पलती है उसका जायका और है। वो बकरी जो बंधी हुई है उसका जायका और, जो खुली हुई है उसका जायका और उसके मजा भी और, तासीर भी और, ताकत भी और। चांद का जिंदगी पे असर है, पता नहीं चलता, असर होता है, महसूस नहीं होता। मैं मगरिब की नमाज पढ़ रहा था, मस्जिद के सहन में ना आगे पंखे लगे हुए थे, पेडिस्टल फैन, इधर भी लगे हुए, इधर भी लगे। मुझे अगली सफ में नमाज मिल गई तरफ इमाम के। थोड़ी देर के बाद ना एक हाजी साहब हैं, बड़े बाज़ौक़ आदमी हैं, बूढ़े हो गए अब बहुत सारा, लेकिन अब भी खाने पीने उठने के मामले में बहुत ज्यादा उनके मिजाज में नजाकत है, बचपन से बचपन तक। मुझसे कहने लगे कि हकीम साहब आइंदा यहां ना खड़ा हुआ करें आप, और संजीदा होके, खैरियत है। कहने लगे आपने एक खुशबू लगाई है, जब पंखा आपकी तरफ आता था खुशबू हमारी तरफ आती थी, देते हैं नहीं, लगाते हैं, तो खड़े क्यों होते हैं? मुझे याद आया मैंने हवा के खुशबू लगाई थी, जब पर मेरी तरफ आता था पंखा यूं घूमता है तो वो खुशबू उठा के पीछे फेंक रही थी, पर मुझे महसूस नहीं हो रहा था। औरों को भी महसूस हुआ होगा, पर बाज़ौक़ आदमी को महसूस हो गया। खुशबू का जिंदगी पे असर है। चांद जिसने सारी जमीन का अहाता किया हुआ है, और जमीन का निजाम क्या और चांद का निजाम कितना बड़ा, उसका हमारी जिंदगी पे असर है। यह और बात है हमने महसूस नहीं किया, हमने उसे आम जिंदगी समझा। साइंस कहती है हमारे यहां रोज नीचे जलजले आते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, छोटे छोटे जलजले जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन कभी कभी वो रब करीम जो है कोई अपने बड़े बड़े जलजलों को देख। मैं कुरान पढ़ रहा था परसों, अचानक आयत पे, सूरत अहज़ाब की गालिबन आयत थी, उस आयत पे नजर पड़ी, शायद यही सूरत थी, उसके तर्जमे पे मैंने एकदम नजर दी तो कहा कि हम सोते हुए तुम्हें अपने जलजले के झटके चखाएंगे। और जब तुर्किया का जलजला आया, ये सुबह 4:17 पे कुछ मिनट पे आया, और वहीं तुर्किया में मैंने खुद जलजले को देखा। सुबह फजर की अजान के वक्त मैंने देखा गाजियान्तेप में वहां जलजला आया, खुद मैंने महसूस किया, और वो भी जलजला अच्छा खासा था, लेकिन इमारत नहीं गिरी। मेरा शुमार भी शहीदों में हो जाता, क्योंकि अभी अल्लाह ने कोई वक्फा दिया हुआ था, इसलिए बच गए। चांद का हमारी जिंदगी पे क्या असर है? सदियों से ये तजर्बात इकट्ठे हो रहे हैं, मुशाहिदात इकट्ठे हो रहे हैं। ये चांद गिरहन हमारी जिंदगी पे असर छोड़ती है। आती साल के बाद है, कभी 1.5 साल के बाद, कभी वक्फे के बाद,
لیکن چاند گرہن ہوتی ہے مزاجوں پہ بھی، طبیعتوں پہ بھی، پھلوں سبزیوں پہ بھی۔ ایک چیز بتاؤں آپ کو، آپ ایک بات کہیں گے کہ پرانے دور کے جتنے بھی قلعے ہیں ان کی لکڑیوں کو دیمک نہیں لگتی۔ ہماری دیمک کی دوائی لگانے کے باوجود بھی نیچے دیمک کی ڈرل کرتے ہیں، دیمک لگ جاتے۔ ایک خاص موسم، ایک خاص ساعت، ایک خاص گھڑی درخت کی کون سی ہے، اس وقت درخت کو کاٹو کبھی دیمک نہیں لگے گی۔ ان میں ایک چاند گرہن بھی ہے، دیمک نہیں لگے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے چاند گرہن کے وقت چاند سارے درختوں کا رس پکڑ کے چوس لیتا ہے، کھینچ لیتے ہیں اپنے پاس۔ درخت کے اندر ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ مٹھاس جو دیمک کو پسند ہے وہ ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے سندل کی لکڑی میں خوشبو ہوتی ہے پر اس کو دیمک نہیں لگتی، کیونکہ سندل کی لکڑی ہوتی خوشبودار ہے لیکن ذائقے میں بہت کڑوی ہوتی ہے۔ میری ساری زندگی سندل کے ساتھ گزری ہے، دواؤں میں استعمال کرتے کرتے۔ آج بھی ہمارا کچھ دوائیں ہیں اس میں سندل ڈالی جاتی ہے، وہ خود کڑوی ہوتی ہے لیکن خوشبودار ہوتی ہے۔ آج بھی کوئی مالدار سے مالدار ہندو اگر جلاتے ہیں تو اس کو سندل کی لکڑی سے جلاتے ہیں۔ کوئی بہت مالدار اگر ہندو ہے تو اس کو سندل کی لکڑی سے جلایا جاتا ہے، جو اس کی جلنے سے خوشبو آتی ہے بہت زیادہ۔ چھوٹی چیزوں کا زندگی پہ اثر ہے، چاند تو چھوٹی چیز ہے ہی نہیں، چاند کا ہماری زندگی پہ کیسے اثر نہ ہوگا؟ یہ دیکھیں، یہ گرج ہے، یہ گرج ہے، اتنا بڑا دھماکہ ہے یہ۔ ابھی ہمیں گرج محسوس ہوئی ہے، اوپر بادل بنے ہوئے ہیں۔ یہ اب میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا۔ سائنس کہتی ہے کہ سینکڑوں ایٹم بم اگر اکٹھے ہوں ان سے بڑی طاقتور ہوتی ہے یہ گرج۔ قدرت کا نظام، اللہ اس کو اوپر ہی سنبھال دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کتنی بلائیں ایسی ہیں، قرآن کہتا ہے جب ہم ٹال دیتے ہیں اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ گرج بھی وہی بلا ہے، ہم ٹال دیتے ہیں، اوپر اوپر سنبھال لیتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب بھی چاند گرہن ہوئی، انبیاء کرام اور خاص طور پہ میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا عمل کیا رہا؟ آپ کی زندگی میں کیا طریقہ کار تھا کہ جس سے چاند گرہن کے ہونے والی جو مضر اثرات ہیں، جو اثر صحت پہ، زندگی پہ، نظام پہ، پہاڑوں پہ، سمندر پہ، زمینوں پہ پڑتے ہیں، اسے کیسے بچا جائے؟ آج اس کے بچنے کی ہم ترکیب سوچیں گے، اس کے بچنے کی وہ ترتیب جس میں اللہ اس کے حبیب نے وہ ترتیب ہمیں، وہ راہیں سجھائی ہیں، اور حضور نے اللہ کی طرف رجوع کرا کے بندوں کا وہ ترکیبیں دی ہیں، اور وہ ہے ترکیب سجدے، رکوع، اعمال، دعائیں، تسبیحات، ذکر، اس میں لگ جانا۔ چاند کی عظمت کو دیکھا، کبھی چاند والے کی عظمت کو بھی دیکھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خادم کو چاند والے کی عظمت سکھائی، تو سوچیں ان کے دل میں کتنی عظمت تھی، اور ان کا اس دعا کا معمول تھا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا مشکل کشا کون ہے؟ حضرت علی کا مشکل کشا کون ہے؟ آئیں حضرت علی کے مشکل کشا کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک بات ذہن نشین رکھیں، کیا آپ ان منتوں اور زاریوں کے ترجمے کو جانتے ہیں جو حضرت علی نے اپنے خادم کو سکھایا اور زندگی بھر معمول رہا کہ اللہ کو کون سی منتیں اور زاریاں کر کے، وہ اللہ جس نے چاند بنائے ہیں، جس نے سورج بنایا، جس نے نظام بنایا۔ ہم کہتے ہیں چاند کی سارے نظام بہت طاقتور ہیں،
اور چاند اتنا طاقتور ہے جو سمندر کو ہلا جلا کے ادھیڑ دیتا ہے، تو وہ رب کتنا طاقتور ہوگا جس نے اس سمندر کو بھی بنایا، اس چاند کو بھی بنایا، اس سورج کو بھی بنایا، اس سارے نظام کو بھی بنایا۔ اصل میں ساری چیزوں کا تعارف ہے، پھر اللہ کا تعارف نہیں۔ یہ جو آل رسول، اصحاب رسول ہیں اور اولیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے بندوں کو اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کی معرفت سکھائی، اللہ کی معرفت سکھائی۔ اس وقت ہم سارے جہاں سے باخبر ہیں، نیٹ کی دنیا نے سارے جہان کی خبریں دے دی ہیں، سارے جہاں سے باخبر ہیں، پر اپنے جہاں سے بے خبر ہے۔ سارے جہان سے باخبر ہے پر اپنے جہان سے بے خبر ہے۔ اور ہمارا جہان کیا ہے؟ ہمارے جہان ہے ہمارا دل، اور دل میں کون ہے؟ وہ ہے اللہ۔ ہم اپنے جہاں سے بے خبر ہیں۔ ان نیک ہستیوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا۔